وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہود و نصارہ نے اپنی اپنی جگہ کہا، جنت میں ان لوگوں کے سوا جو یہودی ہوں یا نصرانی ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا، یہ ان کی محض جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس دعویٰ پر دلیل پیش کرو۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں نہیں، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرمان بردار بنایا اور وہ اچھے اعمال بجا لانے والا ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں موجود ہے، اور یہ ان لوگوں میں ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یہود کہتے ہیں نصارہ کسی پختہ بات پر قائم نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی پختہ بات پر قائم نہیں، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بے دلیل بالکل انہی کسی بات جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں۔ سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکا اور یوں ان کے ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہیں ان مسجدوں میں بجز ڈرتے ہوئے داخل ہونا مناسب نہ تھا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے، اس لیے جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی توجہ ہوگی۔ اللہ یقیناً وسعت سے دینے والا اور کامل علم رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بھی بنائی ہے،
وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہ آسمانوں اور زمین کو پہلے سے موجود کسی نمونے اور مادے کے بغیر پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اس کے متعلق بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ اپنے مقررہ وقت میں ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور اللہ کی حکمتوں سے ناواقف لوگ کہتے ہیں، کیوں خود اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، یا کیوں ہمارے پاس نشان نہیں لاتا۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ بھی کہتے رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل ہم رنگ ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے یقیناً بہت سے نشانات ظاہر کر چکے ہیں جو یقین سے کام لیتے ہیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ہم نے تمہیں یقیناً خوشخبری دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر قائم رہنے والی اور ان کی تمام ضروریات پوری کرنے والی صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اگر وہ انکار پر مصر ہیں تو تم سے ان جہنمیوں کے متعلق باس پرس نہ ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم سے نہ تو یہود ہی خوش ہوں گے اور نہ نصارہ، تا وقت تم ان کے مذہب کی پیروی کرو۔ کہہ دیجئے یقیناً اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت کامل ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تم نے اس کے بعد بھی کہ کامل علم تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی مختلف گری ہوئی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کی طرف سے نہ کوئی تمہارا ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کامل کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے، وہی اس پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی زیانکار ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اسرائیل کی اولاد، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں تمہیں دے چکا ہوں، اور اس بات کو بھی کہ میں نے تمہیں تمہارے ہم عصروں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس دن کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچا لو جب کوئی شخص
کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم کی خوبیوں کو اس کے رب نے چند احکام کے ذریعے ظاہر کر دیا جنہیں اس نے پورا کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری نسل سے بھی کیا یہی وعدہ ہے؟ کہا ہاں، لیکن میرا یہ وعدہ ظالموں تک وسیع نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار جمع ہونے کی جگہ اور مقام امن بنایا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ نما بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ میرا گھر طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود بجا لانے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا میرے رب اس مکہ کو پرامن شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں جو اللہ اور بعد میں آنے والے دن پر ایمان لائیں انہیں ہر طرح کے پھل عطا فرما۔ اللہ نے کہا جو شخص کفر کا ارتکاب کرے گا اسے بھی میں تھوڑی مدت تک فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے مجبور کر کے آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ، اور وہ دعا کر رہے تھے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، یقیناً آپ ہی دعاؤں کو خوب سننے والے، نیتوں کا کامل علم رکھنے والے ہیں۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا ہی فرما بردار بنائیں، اور ہماری نسل میں سے بھی نیکیوں کی سکھانے والی اپنی ایک فرما بردار جماعت بنائیں۔ ہمارے طریقے عبادت ہمیں بتائیں اور ہم پر فضل سے متوجہ ہوں، یقیناً آپ ہی فضل سے متوجہ ہونے والے، بار بار رحم کرنے والے ہیں۔
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ہمارے رب ان لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول جو انہی میں سے ہو مبعوث فرما، وہ انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر دے۔ آپ ہی یقیناً پوری طرح غالب ہیں، کامل حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو اس کے سوا ابراہیم کے دین سے اور کون انحراف کر سکتا ہے، اور ہم نے اسے اس دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے اسے کہا ہمارے فرمانبردار رہو تو اس نے کہا میں تو جہانوں کے رب کا فرمانبردار ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی، اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یقیناً یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، پس نہ مرنا سوا اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ بلکہ تم گواہ ہو جب یعقوب پر موت کی گھڑی آئی اور اس نے اپنی اولاد سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ بھلائی سکھانے والے لوگ تھے جو فوت ہو گئے، جو نیک اعمال وہ بجا لائے وہ ان کے لیے مفید ہیں، اور جو نیک اعمال تم بجا لاؤ گے وہ تمہارے لیے مفید ہوں گے، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہود اور نصارہ نے اپنی اپنی جگہ کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، اس طرح ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے یہ بات غلط ہے، بلکہ ابراہیم کا دین بہتر ہے جو افراط و تفریط سے مبرہ تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانوں تم کہو ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور اس قرآن مجید پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس کلام پر جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا تھا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا تھا. ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی ماننے میں تفریق نہیں کرتے اور سب کو مانتے ہیں، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر تو یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم قرآن مجید پر ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو سمجھ لو وہ صرف ضد و اختلاف پر تلے ہوئے ہیں. سو اس صورت میں ان کے مقابلے میں اللہ تمہیں کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا اور کامل طور پر آگاہ ہے. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. کہو ہم الہی رنگ سے رنگین ہیں، اور اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کا رنگ اختیار کیا جائے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے انتخاب کے متعلق ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ جیسا تم دیکھ رہے ہو وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہیں کام آئیں گے، اور تمہارے برعکس ہم محض اسی کے ہو چکے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. اے یہود و نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس شہادت کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہو چھپائے؟ یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ وہ جماعت ہے جو اپنا دور پورا کر کے گزر چکی ہے،
اس کے اعمال اسے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہیں کام آئیں گے، اور ان کے اعمال کی تم سے باز پرس نہ ہوگی۔